الرحمن الرحیم. اس کے پاس منکر نکیر ایسی شکل میں آئیں گے، بالکل ڈراؤنی شکل، اور اس کو بٹھائیں گے، پوچھیں گے مر ربک، بتائیے تمہارا رب کون ہے؟ وہ سوچے گا، کہے گا ہاں لا ادری، ہاں مجھے پتہ نہیں. پتہ کیسے چلتا؟ دنیا میں اللہ کو مانتا تو پتہ چلتا، اللہ کو راضی کرتا تو پتہ چلتا. ہاں کا کیا مطلب؟ وہ کچھ سوچے گا لیکن دماغ میں نہیں آئے گا. دنیا میں کوئی ایگزام دیتا ہے، اگر کچھ تیاری ہی نہیں کی کہاں سے دماغ میں آئے گا؟ کلاس میں بیٹھا ہی نہیں تو وہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دماغ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہاں مجھے پتہ نہیں. تو فرشتہ دوسرا سوال کرے گا ما دینک، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر وہ اسلام کو مانتا تو اس کی زبان سے جواب آتا. اسلام کو مانا ہی نہیں، نام کا مسلمان رہا تو بھی کافی نہیں. صحیح مسلمان اسلام کو دل و جان سے قبول کرے تو اس کی زبان سے آئے گا. اگر اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، دل سے اسلام کو پسند نہیں کیا، اسلام کے احکامات کو پسند نہیں کیا، اس کو دوسرے مذاہب کی چیزیں پسند تھیں، اس کو تو غوروں کا کلچر، غیر ان کی تہذیب پسند تھی، تو اس کہے گا ہاں لا ادری، ہاں مجھے پتہ نہیں دین کیا ہے. تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک کون تھے؟ اس نے نبی کو مانا ہی نہیں، نبی کی سنتیں پسند نہیں تھی، نبی کا طریقہ پسند نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پسند نہیں تھی. وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں یہ کون ہے. تو آسمان سے آواز آئے گی ان کذب عبدی، میرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار، اس کے لیے جہنم کا فرش بچھا دو. مٹی پہ نہیں، اس کے لیے جہنم کا فرش ہے، اس کے لیے جہنم کا لباس ہے. دنیا کا کفن ختم، جہنم کا کفن اس کو پہنایا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ مراحل پیش آنے والے ہیں. ہر انسان کو اچھوں کے لیے اچھا، بروں کے لیے برا. اس کے بعد ایک فرشتہ آئے گا، اتنا سخت فرشتہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوگا. اگر وہ ہتھوڑا ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی اٹھانا چاہے، اٹھا نہیں سکتے. ایک انسان نہیں، لاکھوں کروڑوں نہیں، ساری دنیا کے انسان اور جنات اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہے اس کو اٹھا نہیں سکتے. اور وہ فرشتہ ہتھوڑا اٹھائے گا اور اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں مارے گا. اس ہتھوڑے کے بارے میں فرمایا گیا اگر یہ ہتھوڑا کسی پہاڑ پہ پڑے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں مارا جائے گا جہاں پر دماغ ہوتا ہے، کیونکہ دماغ سے سوچنے کا موقع تھا، سوچا نہیں، تڑپے گا، چلائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تڑپنے کی آواز، اس کے چلانے کی آواز سارے سنیں گے، انسان اور جنات کو چھوڑ کر سارے پرندے، سارے جانور سن رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ریئیکشن کو ہم پر ظاہر نہیں کیا. اگر یہ جانور چلاتے رہتے ہیں اور ریئیکشن دکھاتے ہیں، آج ہماری زندگی بدمزہ ہوتی ہے، ہم بھی جی نہیں سکتے ہیں. جانوروں کا تڑپنا دیکھ کر ایسی تکلیف دہ اس کو سزا دی جائے گی. اس کے لیے وہیں سے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، قیامت تک تڑپتا رہے گا. یہ صرف قبر جس کو ہم لوگ مٹی سمجھتے ہیں، گھڑا سمجھتے ہیں، یہ قبر نہیں، اس کو ہم لوگ قبر سمجھتے ہیں. ایک کافر لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، وہ ان کی قبر. کوئی مچھلی کے پیٹ میں غائب ہو جائے، مچھلی کا پیٹ اس کی قبر. دریا میں ڈوب کے مرے، وہ اس کی قبر. آپ نے شاید مشہور روایت سنی ہوگی، ایک بندہ اللہ کا بڑا نافرمان تھا. مرتے وقت اس نے سوچا میں نے تو زندگی بھر نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، اب میری موت آئے گی، اللہ مجھے پکڑے گا تو مجھے چھوڑے گا نہیں. اس لیے اپنے بیٹوں کو وصیت کی میرے عضو کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں پھینک دو تاکہ اللہ مجھے دوبارہ جمع نہ کر سکے. دریا میں، ہوا میں، ریگستان میں، جنگلات میں، دیہات میں، مختلف جگہوں پہ اس کے پرزے بکھیر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا اور کہا بندہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا اللہ تیرے ڈر سے کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا. الگ بات ہے، اس سے پتہ چلا یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، کوئی دفناتے ہیں، کوئی جلاتے ہیں، پلین کے حادثے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے
اس کی باڈی پرزے پرزے ہو جاتی ہے اور اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، تو دیکھو اللہ کے پاس سب قبریں ہیں، اس کی روح کو عذاب ہوتا ہے، اس کی روح تڑپتی ہے۔ اللہ کے بس یہی چند چیزیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، جملہ رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے قبر کے تمام مراحل آسان فرمائے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے اور جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرمائے اور جملہ لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔